بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کا آج سبق ہے در مدح کرم۔ در کا معنی ہوتا ہے میں اور مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ کرم کا معنی ہے بخشش، اور بخشش کہتے ہیں کسی کو کچھ کھلانا، کچھ پلانا، عطا کرنا، دینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، بشد نام دار جہان کرم۔ اس کے اندر سب سے پہلا لفظ ہے دلا۔ اب یاد کیجئے کریمہ کے سب سے پہلے سبق کے پہلے شعر کا پہلا لفظ کریمہ۔ وہاں آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو پکارنا ہو تو اس کے نام کے آگے الف لگاتے ہیں، تو یہاں دل کے آگے ایک لفظ ہے دل اور آگے ہے الف، اس کا معنی ہو گیا اے دل۔ آگے اگلا لفظ ہر کے، اور اس کا معنی ہے جس کسی نے، آگے ہے بنہاد، اس کا معنی ہے بچھایا۔ اصل مصدر ہے نہادن، رکھنا، نہد مضارع۔ جب نہادن سے ہم نے ماضی بنائی نون ہٹا کر تو وہ بنی نہاد۔ جب نہاد بن گیا اب اس نہاد کے اوپر با زائد آئی، اور با زائد کا قانون میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر با زائد فعل پر آئے تو فعل کے پہلے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر پیش ہو تو با پر بھی پیش پڑتے ہیں، اور اگر فعل کے پہلے حرف پر پیش نہ ہو تو با کے نیچے زیر پڑتے ہیں۔ یہاں نہاد نون کے نیچے زیر تھی اس لیے ہم نے با کے نیچے زیر پڑی، بنہاد۔ خوان کہتے ہیں دسترخوان کو، اور کرم بخشش۔ اگلا مصرع یہ ہے بشد، ہو گیا اصل میں ہے شد ماضی، شدن ہونا شبد مضارع۔ شدن ہونا اس کا شبد مضارع بھی آتا ہے اور باشد بھی آتا ہے، تو شدن مصدر سے نون ہٹایا شد بن گیا، اس شد کے اوپر با آیا، چونکہ با آیا ہے فعل پر اور فعل کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، شین کے اوپر پیش ہے، تو ہم نے با پر بھی پیش پڑھی، ہم نے پڑھا بشد، اس کا معنی ہے ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے نامدار۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ ہے نام اور ساتھ ہے دار، دونوں کو ملایا تو نامدار بن گیا۔ دار جو لفظ ہے یہ داشتن رکھنا، دارد مضارع، اس کا بنا ہے امر۔ تو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب ایک اسم اور ایک امر کو ملایا جاتا ہے تو اس میں فاعل کا مفہوم دیتا ہے۔ نامدار کا معنی ہے نام رکھنے والا، جس کا مطلب ہم مشہور کرتے ہیں۔ آگے ہے جہان، جہان اور کرم کا معنی بخشش۔ اوپر والے مصرے کا ترجمہ یہ ہو گیا اے دل جس کسی نے بخشش کا دسترخوان بچھایا، بخشش کے جہان میں مشہور ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، غریبوں میں بانٹتا رہے، بھوکوں کو کھلاتا رہے، پیاسوں کو پلاتا رہے، تو دنیا کے اندر اس کا اچھا نام مشہور ہو جاتا ہے۔ کرم نام دارے جہانت کند، کرم کام گارے امانت کند۔ کرم کا معنی ہے وہی بخشش، اور نام دار پیچھے گزر چکا ہے مشہور۔ جہان معنی جہان، تے معنی تجھے، یعنی یہ جہان اور تے یہ دو الگ الگ لفظ تھے، ملا کر لکھے گئے ہیں۔ جہان کا معنی ہوتا ہے جہان، اور اس تے کا معنی ہے تجھے۔ کند یہ کردن کرنا، کند مضارع، کرے گا یا کرے گی، کرتا ہے، کرتی ہے، یہ کوئی بھی لفظ مناسب بنتا ہوا آپ کر سکتے ہیں۔ آگے پھر کرم، اس کا معنی بخشش، اور کامگار کامیاب کو کہتے ہیں۔ امانت دو لفظ ہیں، امان الگ ہے، تے الگ ہے۔ امان معنی امن و امان، اور تے معنی تجھے، کند کرے گا یا کرے گی۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا بخشش تجھے جہان میں مشہور کرے گی، اور کرم کامگار امانت کند بخشش تجھے جہان امن میں کامیاب کرے گی۔ یعنی اگر تو اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کر کے بخشش کر، لوگوں کو عطا کر، بھوکوں کو کھلا، تو تیرے ملک میں امن ہو جائے گا۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست۔ ورائے کا معنی ہوتا ہے سوائے، کرم کا معنی کرم، اور در جہان، جہان میں، در کا معنی پہلے کئی مرتبہ پڑھا جا چکا ہے میں، اور جہان کا معنی جہان، کار کام کو کہتے ہیں، اور نیست کا معنی نہیں ہے۔ وزیں یہ اصل میں وا از این تین لفظ تھے، واو کا معنی اور، از معنی اس، واو کا معنی اور، از معنی سے، اور ای معنی اس، تو وزیں اکٹھا ملا کر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا معنی اور اس سے۔ اگلا لفظ ہے گرم تر، گرم کا معنی گرم، اور تر معنی زیادہ گرم، اس سے زیادہ گرم۔ ہم نے ترجمہ کیا زیادہ بارونق۔ تو
अगला लफ्ज हेज, हेज का माना कोई, और बाजार माना बाजार, नेस्त माना नहीं है। अब गरम तर का तर्जमा हम पूरे का जब तर्जमा पूरे शेर के करेंगे उसके अंदर आपको वजाहत कर देते हैं कि वराए करम दर जहां कार नेस्त, बख्शिश के सिवा जहान में कोई काम नहीं। यानी कामों में काम अगर है तो वो बख्शिश है, लोगों को अता करना है, ये काम है। बाकी काम दुनिया में करते तो हैं लेकिन वो किसी शुमार के नहीं हैं, और इससे ज़्यादा बारौनक कोई बाजार नहीं है। तो लफ्ज़ आया था ये गरम तर, हमने इसका तर्जमा किया बारौनक, ज़्यादा बारौनक। तो बात यह है कि जिस बाज़ार के अंदर रौनक ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा आते हैं, भीड़ और रश ज़्यादा होता है, वहाँ गरमाइश भी बढ़ती है। तो गरमाइश का बाज़ार में ज़्यादा होना निशानी है कि इस बाज़ार में रौनक है, लोग ज़्यादा आते हैं। और जिस बाज़ार में रौनक नहीं होती तो कहता है आज बाज़ार ठंडा पड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि लोग कम हैं। इताअत इंसान अल्लाह ताला की जब करता है और उसके अंदर उसकी इताअत में लोगों को खिलाता पिलाता है, तो समझिए कि आदमी उस बाज़ार में आ गया जिसमें हमेशा रौनक रहती है, नेक लोगों का बाज़ार है। यहाँ लोग खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में सवाब का ज़रिया बनते हैं और अल्लाह करीम की बारगाह से आखिरत के अजर हासिल करते हैं।